سب سے پہلے اپنے تمام دوستوں کا، اپنے تمام مہمانوں کا، بلکہ میں اپنی قوم کے لیڈرز کا کہوں گا کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنی مصروفیت سے ٹائم نکال کر آج ہمارے درمیان ہماری اس سوچ کو سننے، سمجھنے اور محسوس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ شامل ہوئے. آپ سب کو بہت بہت شکریہ. اب میں شیشے کا کوئی گھر نہیں رہنے دوں گا، اب میں شیشے کا کوئی گھر نہیں رہنے دوں گا، یا پھر کسی کے ہاتھ میں پتھر نہیں رہنے دوں گا. پڑھ سکتا ہوں میں ہر قوم کے منافق چہروں کو، میں تو آستینوں میں بھی خنجر نہیں رہنے دوں گا. بہت اچھے مراسم ہیں میرے ساتھ طوفانوں کے، بہت اچھے مراسم ہیں میرے ساتھ طوفانوں کے. دھوم پیاسوں سے سمندر نہیں رہنے دوں گا، نہیں رہنے دوں گا. میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، آج وقت کسی کی تنقید کا نہیں، آج وقت گزشتہ بیتے ہوئے 67 سالوں کو یاد کرنے کا نہیں، آج وقت ایک لاہے عمل اختیار کرنے کا وقت ہے. ایک اسکالر نے کہا کہ آج سے 5 سال پہلے یا 3 سال پہلے کا کرائٹیریا نکالیں، کیا کر رہے تھے آپ لوگ؟ اگر ہم وہی کام جو آج سے 5 سال پہلے کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی ریزلٹ 5 سال کے بعد بھی وہی ہے جو آج ہے. یعنی کہ یہی تنقید ہوتی رہے گی، یہی چیزیں ہوتی رہیں گی. ذاتیات کی جنگ ہوگی، تناظر کی جنگ ہوگی، بقا کی جنگ ہوگی، کرداروں کی جنگ ہوگی، قوم کا کچھ ہوگا. ہمیں اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنی ہے، ہمیں اپنے آپ کو پازیٹیو بنانا ہے، ہمیں ستاروں پہ کمنڈ ڈالنی ہے. پاکستان کرسچن لیگ اور پاکستان کرسچن لیگ ایک مقصد ہے، ایک سوچ ہے جو ذیشان کے مرنے کے بعد بھی زندہ رہے گی، جو ذیشان کی نسلوں کے بعد بھی زندہ رہے گی. پاکستان میں مسیحی حیثیت سب سے بڑی اقلیت ہے، لیکن میں افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ ہم سے اچھے تو خواجہ سرا ہیں جنہوں نے اپنی اہمیت کو جتا لی. سپریم کورٹ نے ان کو اختیار دیا ہے پاکستان کو شہری کرنے کا، پاکستان میں جاب کرنے کا، پاکستان کے اندر ایک پروکار پروفیشن جوائن کرنے کا. کہاں گئے کرسچنز؟ کہاں گیا سی ایم جس نے پنجاب کا بجٹ بنانے کے لیے پنجاب کے بجٹ میں 39 کروڑ روپیہ وائلڈ لائف کا رکھا گیا، جانوروں کا، اور مزید برادری کا 22 کروڑ روپیہ ہم جانوروں سے کم کریں. کہاں گئی یہ ساری ٹیکنیک؟ اگر یہی انجام ہمارا کرنا ہے تو جان لو تم بھی اسی خطے میں کبھی منورٹی تھے، کبھی تمہاری بھی عزتوں کے ساتھ کھیلا گیا تھا، کبھی تمہارے بھی مقدس مقامات کو جلایا گیا تھا، کبھی تم میں بھی سر سید پیدا ہوا تھا، کبھی تم میں بھی عطا حسین نکلا تھا، کبھی تم میں بھی اقبال نکلا تھا. ہم میں بھی نکلیں گے، ہم میں بھی ہیں. یہ کمن ہے، یہ کمن. ہمیں اپنے آپ کو یونائٹ کرنا پڑے گا. جب تک یونائٹ نہیں کریں گے نو چینج ول کم. بلیو می، کوئی تبدیلی نہیں آنے والی. آپ کو ایک لاہے عمل اختیار کرنا پڑے گا. سننا چھوڑ دیں ان لوگوں کو جو گزشتہ 67 سالوں کی باتیں بتا رہے ہیں. سوری، وی نو ایوری تھنگ. جسٹ ٹیل می کیا کرنا ہے. اور پاکستان کرسچن لیگ ایک سوچ ہے، ایک نام ہے جو پاکستان کے خطے خطے میں جائے گا، جو پاکستان کی گلی گلی، چپے چپے، گاؤں گاؤں جائے گا. اور میں اپنے مرنے سے پہلے اس زمین پر اتنے جھنڈے گاڑ دوں گا اس قوم کے کہ آپ لوگوں کا سر فخر سے اونچا ہوگا. قرآن مجید میں لکھا ہے، حضور نے خود فرمایا، حضرت ابو بکر اگر دریائے دجلہ کے قریب کوئی کتا پیاس سے مر گیا تو میں تم سے اس کی موت کا حساب لوں گا. ہمارے بھائی مرے ہیں، ہتھکڑیوں میں جکڑے ہوئے، گولیوں میں جڑے ہوئے. کہاں گیا قرآن مجید کا وہ انصاف؟ خاموش. کون ذمہ دار ہے؟ کوئی بھی اس میں ذمہ دار نہیں. میں اپنے مسیحی قوم کے کسی نمائندے کو اس ساری زیادتی کو ذمہ دار نہیں ٹھہراؤں. سوری، وہ ٹھیک ہے، سسٹم ذمہ دار. سسٹم کی غلطی ہے یہ ساری. کیوں ایسے نمائندے
भट्टी को तो पता ही नहीं था कि ये कौन है। बिलीव मी, मैं जनाजे में शहबाज भट्टी के पुष्प पर गया था, वहां पर मौजूद 20,000 लोगों ने जब हेलीपैड पर उसकी डेड बॉडी उतरी तो 7,000 लोग तो वहीं पे खड़े थे सिर्फ ये देखने के लिए कि हेलीकॉप्टर वापस कैसे उड़ता है। ये है कौम का जज्बा। जिस घर ने हमें इनवाइट किया खाने के लिए, वो क्या कह रहा है आके, सॉरी आपका खाना लेट हो गया, घर वाले हेलीकॉप्टर दे रहे। दिस इज द फीलिंग्स ऑफ नेशन। सिस्टम का जुम्मेदार, किसी का कोई कसूर नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं शहबाज भट्टी की मौत को, उसकी कॉमन कॉज के लिए शहीद होने को बहैसियत सदर पंजाब और पाकिस्तान क्रिश्चियन लीग में सैल्यूट करता हूं। मगर मुझे अफसोस है शहबाज भट्टी की प्रकाश में जिन हवाओं का दोष शामिल था उसमें अवाम का चश्मा नहीं था, वरना शहबाज भट्टी का इस्तीफाकी जमीन में दफन होने से पहले अपने कातिल बाहर निकालता। कब तक ये खामोशी ताने रहेंगे? कब तक ये हमारे घरों को चलाते रहेंगे? कब तक ये हमारे मुकद्दस मकामात को निशाना बनाते रहेंगे? हमारे नजरियात अलग सही, हमारे प्लेटफॉर्म अलग सही, मगर एक बात तो यकीनन है कि वो बेटी जो किसी गांव में किसी चीमे चटे राने से किसी ज्यादती का सबब बनती है, वो तो इस कौम की बेटी है। उसके लिए इकट्ठे हो जाओ। और मैं नहीं मानता सीमेंट, ट्रैक, बजरी और सरियों से कौमों की कभी भी परवरिश नहीं की जाती। मैं सैल्यूट करूंगा मिनिस्टर्स को, अगर वो आकर बताएं मेरी कौम के कितने नौजवानों को उन्होंने जॉब दी, कितने पढ़े लिखे नौजवानों को उनकी डिजर्विंग सीट्स तक पहुंचाया, कितने लोगों को जो डिजर्व करते थे उनको एजुकेशन प्रोवाइड की। कोई नहीं। ये है रियल डिटर्मिनेशन। सीमेंट, ट्रैक, बजरी तो कोई जिंदगी नहीं है, आज नहीं तो कल डैमेज खत्म। कौमों की परवरिश करनी सीखी। निकाले अपने अंदर से सर सैयद अहमद खान। हमें फख्र है हमारे पास क्रिश्चियन कम्युनिटी के पास पाकिस्तान में एजुकेशन का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म मौजूद। हमने इनको तालीम दी, हमने इनको मेडिकल दिया, और आज ये सारी चीजें हमारे साथ सिर्फ लम्हा डिग्री है। हम तब तक तब्दीली नहीं ला सकते जब तक हम लोग यूनाइट नहीं होंगे। बिलीव मी, कोई तब्दीली नहीं आने वाली। छोड़ते जाते आपकी जान, कोई अच्छा है कोई बुरा है। मैं दावे से कहता हूं मेरी कौम के हर नौजवान ने, हर बुजुर्ग ने, हर मां ने, हर बेटी ने कहीं ना कहीं दुआ में सही, बातों में सही, इखलाक में सही, अपने कंट्रीब्यूशन में सही कौम की परवरिश जरूर की। मगर मेरे दोस्तों, कौम की परवरिश यहां तक खत्म नहीं होती। कौम की परवरिश के लिए लीडर्स चाहिए, ऐसे लीडर्स जो बाहर निकले तो उनके पीछे पूरी कौम निकल आए, कौम उनको जानती हो। मैं तौबे से कहता हूं अकरम गिल, मैं तेरे उस काम को सैल्यूट करता हूं कि तुमने वफाक से मिनोरिटी की सीट के मुंतकिल होने पर धरना दिया, लेकिन मुझे अफसोस है कि प्राइम मिनिस्टर ने तुझे जब अपनी मैली आंख से काट उठ के वापस अपनी जगह पे चल, वरना मैं तुझे बर्दाश्त कर दूंगा। अगर तेरे पीछे 30-40 हजार अवाम की ताकत होती तो मैं दावे से कहता हूं पीएम की जरूरत ना पड़ती कि अकरम गिल को यह फर्क होता। उन्होंने अपने घरों के रखवाले लिए, उन्होंने अपने घरों के रखवाले रखे हैं, कौम के नुमाइंदे नहीं है। सिस्टम जिम्मेदार है। अगर ऐसे काम करते हैं तो निकले, लेके चले दुनिया को बाहर। उनको पता होना चाहिए कि लीडर की अहमियत जिंदगी में क्या है। जानती हैं आप लीडर की वैल्यू क्या है? खुदा जब आसमान पर बैठकर जमीन पे कुछ करना चाहता है तो वो दुनिया में सबसे पहले लीडर्स को बुलाता है। हमारी दुनियावी नजरों से नहीं, जिनके पास प्राडो, पैसा, बैंक बैलेंस और अच्छे घर में जिंदगी, हमारी नजर से नहीं, खुदा की नजर से लीडर्स को ढूंढना शुरू करें तो आपको गलियों में नजर आ जाएंगे वो लोग जो अपनी कौम का एहसास करते हैं, क्योंकि खुदा ने पालूस रसूल का इंतखाब किया, खुदा ने चरवाहे का इंतखाब किया,
جو اپنی بھیڑوں کی پرورش اچھے طریقے سے کرتا تھا، وہ جانتا تھا کہ میری بھیڑوں کو اچھا کھانے کے لیے کس گھاس کی ضرورت ہے، کس میدانوں کی طرف لے کے جانا ہے، میں نے ان کو لے کے جانا۔ خدا کے دل میں یہ احساس تھا کہ داؤد تم ضرور اپنی قوم کی حفاظت کرو گے، تم ضرور اپنی قوم کی نمائندگی کرو گے۔ خدا نے سے شرط پوچھی، اور یاد رکھیے میرے دوستو، تاج سروں کے لیے بنائے جاتے ہیں، ہر سر تاج کے لیے نہیں ہوتا۔ آپ کو اپنے دلوں میں، آپ کو اپنے اندر، اپنے خاندانوں میں، اپنی نسلوں میں، اپنے ریلیٹیوز میں سر سید ڈھونڈنا پڑے گا، الطاف حسین ڈھونڈنا پڑے گا۔ یہ الطاف حسین نہیں، الطاف حسین حالی کی بات کر رہا ہوں میں۔ علامہ اقبال ڈھونڈو، مفکر لے کے آؤ، ادیب لے کے آؤ، اسکالرز لے کے آؤ، تھنکرز لے کے آؤ، اور بھگت سنگھ کے جذبے سے بھرے ہوئے مسیح قوم کے نوجوان لے۔ میں دیکھتا ہوں یہ وزیر اعلیٰ پنجاب، یہ وفاق کیسے کہتا ہے کہ 295 بی میں تبدیلی نہیں آتی۔ میرے عزیزوں، پاکستان سے اگر پوری قوم اپنی اس ننگی تلوار کے ہاتھ کے لیے باہر نکل آتی تو یقین کرے بشپ صاحب کی وہی بات پوری ہوتی ہے کہ یا تو مصر سے بہت بڑا جلوہ گر لوگ نکلے تھے، یا پاکستان سے گڈ بائی کہہ کر پاکستان سے کرسچن نکلے۔ دیکھو ہمارے فخر کی بات، ہم خودکشی کرنے کو تو تیار ہیں، مگر میجر عزیز سر مسعود کی طرح وزیرستان میں ملک کی خاطر لڑنے کے، ہم کسی چرچ، کسی مسجد میں بم باندھ کر نہیں چاہتے۔ دیکھو ہماری کوشش ہے، ہمارے چرچز میں روزانہ اس ملک کی سلامتی اور اس ملک کی بقا کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں۔ آپ لوگ بہت خوش قسمت ہو۔ میں رات کی بات اپنے تمام مہمانوں کو، اپنے تمام ساتھیوں کو مد نظر رکھ کے کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں خدا آپ کے ساتھ ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت آپ میڈیا میں ہونے والی کیپٹل ٹاکس دیکھ لیں، آپ نیوز بلیٹن دیکھ لیں، آپ نیوز بریکنگ دیکھ لیں۔ خدا نے تمام سیاستدانوں کی عقل چھین لی ہم سے۔ سوری، میں اپنے آج کے بہت ہی خاص مہمان، ہمارے ایجوکیشن کے میدان میں ایک بہت بڑے لیڈر ڈاکٹر کرسٹی منیر کو آپ کی بھرپور تالیوں میں لاہور کے، اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ اپنے مصروف سے تعلیم یافتہ ہیں۔ دوستوں، لمحہ فکریہ ہے، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ نواز شریف زرداری کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ فاتحات کی جنگ، زرداری پریزیڈنٹ ہاؤس سے کیا ریمارکس پیش کرتا ہے، انام کی جنگ، پرویز رشید کیا کہتا ہے، شیخ رشید کیا کہتا ہے۔ آپ تمام تھرڈ پارٹیز کے لیڈرز کو دیکھ لیں، نہ مصلحت کی بات کر رہے ہیں، نہ قوم کی بات کر رہے ہیں، نہ یونٹی کی بات کر رہے ہیں، نہ ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں، نہ پروگرس کی بات کر رہے ہیں، نہ رسپیکٹ کی بات کر رہے ہیں۔ خاک میں مل گئی ان کی عقل، صرف اس لیے کہ خدا نے آپ لوگوں کو بھیجا۔ میرا یقین ہے خدا نے کہا ٹھیک ہے، میں ان کے اندر ٹھکانے لگاتا ہوں، تم لوگ اگر بن کے باہر نکلو اور ان کو دکھا دو کہ ہم بھی ایک قوم ہے۔ آج ٹی وی چینل پر آنے والی گفتگو میں کوئی مصلحت نہیں ملتی، کوئی پروڈکٹیو ٹاک نہیں ہے، خاک میں ملا دیا انہوں نے پورے ملک۔ لیکن ہمارے بڑوں نے خون سے سینچا ہے، ہم غدار نہیں ہیں۔ ہمارے بزرگوں کی باتیں آج بھی زیر زمین دفن ہمیں اس ملک کے شہری ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ ہم وفادار ہیں، ہم سب کے ساتھ سنسیئر ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں کوئی کرسچن کسی مسجد میں بم باندھ کر نہیں کر دیا۔ ایگزامپل، پاکستان میں رہنے والے تمام ایجوکیٹڈ لیڈرز نے آج ان کی قوم کو بڑھا دیا۔ آج ہمارے اسکولوں سے کوالیفائڈ ہونے والے، فورن کنٹری سے تعلیم حاصل کرنے والے، سٹی گرامر اسکول، بیگن ہاؤس، یہ سب اسکول نہیں ہیں، لیکن ان کو پروڈکٹ کس نے کیا؟ کرسچن کمیونٹی ایجوکیٹڈ لیڈرز نے۔ آپ کیوں نہیں؟